بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا فکر نہ کرنا، ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی حکم ہوا تو بتانا، کوئی کام ہوا تو کہنا، کوئی ضرورت ہوئی تو فوراً فون کرنا۔ یہ نہیں فرمایا قربان جائیں کیا ادائیں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا دینے کا انداز ہے، اور کس طرح برکھا برستی ہے رحمت للعالمین محبوب کی۔ حضور فرمانے لگے بشیر کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری مام بن جائے اور محمد عربی تیرے باپ بن جائیں؟ پسند کرتے ہو؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو گھوڑے پہ تھا، پر مجھے یوں لگا کہ ساری ہی دنیا گویا میری جھولی میں آ گئی، سارا کچھ یاد۔ اتنی بڑی بات حضور نے کر دی، اتنے بڑے جملے کہہ دیے، میں تو پسند نہیں کرتا؟ تجھے اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائے؟ تو پسند نہیں فرماتے، بس ختم ہو گئی بات۔ پھر تو ہم نے دھوپ دیکھی کبھی نہیں، پھر تو غربت گویا آئی کبھی نہیں، پھر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں مد و جزر کیا ہوتا ہے۔ وہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے کہ جن کے لیے یہ لفظ آ گئے نا، ان کی تو قیامت کی بھی ساری مشکلیں حل ہو گئی، کہ تو آخرت کے بھی سارے معاملات طے ہو گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہماری خاص توجہ، اور یہ ہمارا اپنا نفع ہے۔ ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں، والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یہ 3 گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہاں نہیں لگتی۔ اماں پوچھتی ہے پتہ روٹی کھانی ہے؟ نہیں میری تو، میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا، اماں جی شاہی کوئی نہیں۔ یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری۔ حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی، بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی۔ انہیں معمولی نہ سمجھنا، وہ تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی، 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا، یہ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا، بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا۔ یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ اس نے تمہیں کہا کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا، اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا۔
خالی دستے شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بات کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کیونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ۔ اچھا، ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے، پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے۔ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ۔ سورہ نساء دیکھیے۔ ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے، اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی، یا تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سالے ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم ناب تول میں کم، تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے۔ جرم کیا تھا؟ ناب تول میں کمی کرتے۔ حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی۔ جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے۔ حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں۔ ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے، کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے۔ پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم۔ قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دیا۔ بندر بن گئے، اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے، روتے تھے۔ 3 دن بندر بن کے زندہ رہے، پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی۔ بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، وہ کہیں اور کے قابل ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہے۔ جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے دھوتی کے پیچھے مسیحا۔ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا، قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا، کھل جائے گا۔ یہ دھوکے باز تھا۔ اذا زلزلت الارض
زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب کچھ بتا رہی، بوجھ باہر نکال دے گی۔ ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبہ کھبا پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا، لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے۔ اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی، مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا۔ میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے، لیکن اس کے اندر تو چور تھا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرام الکاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو، لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا۔ ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے۔ بھائی دیکھیں تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سرکار فلاں محلے سے گزر رہے تھے، لیکن بھائی نہیں آپ نے تعین کر دیا اور تبدیلی یہ وقت کے ساتھ جگہ بدل گئی، حالات بدل گئے، کہیں خالی زمین پر مکانات آپ نے تعین کیوں کر کے کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ ایک نئی بات جڑنے کے لیے؟ اسلام دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے آیا ہے؟ آپ روز ایک نئی بحث کریں گے، روز ایک نئی کہانی بنائیں گے، روز ایک آپ عنوان بنائیں گے جس پر مجادلہ ہو، مکالمہ ہو، مناظرہ ہو۔ دین کے اخلاقی پہلو اور جو عمل کے لیے دین دنیا میں آیا تھا اس پر عمل کب کرنا؟ فضول قسم کی ابحاث میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور ہم بڑے مزہ لے کے لطف لے کے ان چیزوں کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ عزیز بھائی سنو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا۔ حضور فرمانے لگے خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، با مقصد معنی خیز جو اس کی ضرورت کا کام ہے وہ ضرورت کی حد تک اپنے آپ کو وقف رکھے۔ اور پھر دوسرا، ہم ایک اور کام کے اندر بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، میری ذمہ داری جو ہے میں وہ کام ٹھیک نہیں کرتا لیکن مجھے دوسرے کے کام میں مداخلت کرنے کا بڑا شوق ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنا خیال رکھوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہ میں کس طرح سے سر انجام دے رہا ہوں، میں دوسروں کا خیال رکھتا ہوں۔ ہمارے استاد صاحب مختلف اساتذہ کی میٹنگ کرتے تو ایک جملہ ان کا مجھے بڑا یاد رہ گیا، وہ کہنے لگے مہربانی کیجیے گا اپنی کلاس کا خیال رکھیے گا، دوسروں کی کلاسوں کا خیال
وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ثواب دید ہے جو استاد اس کلاس کو پڑھاتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر ہمارے ہاں مزاج مداخلت کا نہ ہوتا، ہمارے ہاں اپنی ڈیوٹیاں اپنے حساب میں اپنے دائرہ کار میں رہ کے کرنے کا مزاج ہوتا، بہت سارے کام صحیح ہو رہے ہوتے۔ لیکن جہاں ہر شخص کو اجازت ہے وہ ہر کام کرتا ہے۔ آپ بیمار ہو جائیں، لوگ تیمارداری کرنے آئیں گے، جتنے لوگ پتہ لینے آئیں گے سارے ایک ایک نسخہ بھی بتا کے جائیں گے، یہ کھا لیں، اس سے مجھے فائدہ ہوا تھا۔ حالانکہ آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، تو وہ پہلے آپ کا بلڈ پریشر دیکھتا ہے، پھر ایک کونے میں وہ لکھتا ہے کہ آپ کو شوگر تو نہیں، پھر آپ کا وزن پوچھتا ہے، عمر پوچھتا ہے۔ اس تقاضے کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نسخہ تیار کرتا ہے، لیکن وہ جو آپ کے لیے چاروں مغز بنا کے لایا اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کو شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، یہ والا مرض تو نہیں، لے آیا ہے۔ کیونکہ ہر بندے کو حکیم بننے کا شوق ہے، اسی طرح ہر آدمی کو دینی مسئلہ بیان کرنے کا شوق ہے۔ اس نے کوئی 4 کتابیں بھی نہیں پڑھی، وہ ضروریات سے بھی آگاہ نہیں، اسے نہیں پتا کہ دین کے مختلف پہلوؤں کا عنوان کیا ہے۔ کسی استاد کے پاس وہ نہیں بیٹھا، 4 باتیں کہیں سے سن لی ہیں اور 4 چیزیں کہیں سے اس نے دیکھ لی ہیں تو وہ بہت بڑا جناب دائی بن کے وہ کام کر رہا ہے۔ تو اپنا کام جو ہے اس کو صحیح کر کے اگر کیا جائے، اگر ٹھیک کر کے کیا جائے اپنے دائرہ کار کے اندر، آپ یقین کریں بندے کو مزہ آتا ہے کام کرنے۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زبانہ مبارکہ میں مجھے ایک مہم کے لیے بھیجا تھا، تو وہ ماحول کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ شدید انتظار تھا کہ بنا کیا۔ تو آج کل کا تو دور تھا نہیں کہ فوراً آپ کسی چیز کو لائیو دیکھ لیں یا واٹس ایپ پہ فوراً آپ کو میسج کر بھی دور سے آنا ہے اور آ کر ہی کسی نے پیغام دینا۔ تو ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا انتظار تھا جناب عمر کو۔ فرماتے میں دوپہر کے وقت خبر لے کے مدینہ طیبہ میں آیا، چلچلاتی دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا اور رواج بھی تھا دوپہر کا کھانا کھا کے لوگ آرام کرتے۔ بعد ظہر میں پہنچا، اکثر دروازوں کے کواڑ میں نے بند دیکھے، تو میں نے کہا کہ عصر کے بعد جناب عمر کو پیغام دوں گا کہ اللہ نے فتح دے دی۔ فرماتے ہیں کہ بعد عصر میری ملاقات ہوئی تو جناب عمر تو نماز کا سلام پھیرتے ہی پوچھنے لگے، یار اللہ تیرا بھلا کرے، میں تو تھک گیا تیرا انتظار کر کر، کیا نتیجہ نکلا، اللہ نے کامیابی دی؟ تو فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ جو رستہ ہے وہی مجھے معلوم ہے اور جنگ کا دورانیہ بھی معلوم ہے، تو آپ دیر سے کیوں آئے؟ میں بے چین تھا۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور میں تو آ گیا تھا ظہر کے بعد، لیکن اس خیال سے کہ آپ سو رہے ہوں گے، اس خیال سے کہ آپ آرام فرما ہوں گے، میں نہیں آیا کہ عصر کے بعد مسجد میں ملاقات ہوگی تو میں بتا دوں گا۔ تو یہ جناب ذمہ داری کے بوجھ میں اتنا دبا ہوں کہ رات کو بھی جی بھر کے نہیں سو پاتا۔ میں سمجھتا ہوں میری ڈیوٹیاں ہیں، مجھے ڈیوٹیاں کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داری کو مجھے صحیح طریقے سے سر انجام دینا چاہیے، مجھے اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لغویات میں وقت ضائع کرتے ہیں، بے معنی، بے مقصد، مبہم کاموں میں۔ ہماری ضرورت کے کام پڑے ہوئے ہیں، گھر والے آوازیں دے رہے ہیں، یہ کام کرانے والا ہے، یہ ڈیوٹی کرنے والی ہے۔ ہم جس جگہ، جس ادارے کے کسی جگہ ملازم ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، وہاں چیزیں منہ چڑھا رہی ہیں کہ یہ کام ابھی ہونے والا ہے، یہ ہونے والا، لیکن ہمیں باقی ساری دنیا کا پتہ ہے، باقی سارے معاملات کا ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی صحیح کرنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے بلا کے کہا میرا دل کرتا ہے آپ ایک صوبے کے گورنر بن جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے حضور کوئی میدان والا کام بتائیں،
کوئی تلوار والا کام بتائیں، مجھے وہ کام بتائیں کہ میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں اور میں کسی غزوے میں نکلوں، جہاد پہ نکلوں اور میں فوج کی سپہ سالاری کروں۔ یہ بیٹھ کر کام کرنا اور حکومت کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں، ہم تو گھوڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ شہاب الدین محمد غوری، اللہ نے اس شخص کا وجود پاکستان کو عطا کیا۔ کسی نے ان سے کہا غوری صاحب ملاقات کرنی ہو تو کہاں ملیں گے؟ فرمانے لگے ہم نے کہاں ملنا، ہم تو گھوڑوں کی پشت پہ ہوتے ہیں۔ اگر کبھی گھوڑے کی پشت پہ ملنا ہوا تو ملاقات کر لینا۔ زندگی ایک سفر ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم کسی اور کام میں الجھنا نہیں چاہتے۔ ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا آنے کا ایک مقصد ہے۔ ہمیں کوئی شخص الجھانے کی کوشش نہ کرے، ہم اپنا سفر کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ہم ڈیوٹیاں ہی نہیں کرتے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی کرنے کو کام ہی نہیں ہے، بس وہ یہ کہ کوئی لاؤبالی سا کام مل جائے، کوئی اچانک چکر چل جائے مشہور ہونے کا، کوئی اچانک سلسلہ چل جائے کوئی کسی طریقے سے آگے نکلنے کا، کوئی سبب لگ جائے کہیں دو جگہ پہ نام ہمارا بھی آ جائے۔ بے معنی کام ہے بھائی، بے مقصد ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، آپ کسی بڑے آدمی کو سامنے رکھ اس پہ تفکر کرتے رہتے ہیں، تفکر ہر وقت غور کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگ نہیں ہماری طرح کے جو ویوز چیک کرتے رہتے ہیں کہ بھلا کتنے ہو گئے، اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ لائکس کتنے ہو گئے اور کمنٹس کتنے آ گئے۔ مطلب یہ لوگ نہیں تھے۔ فقاہت، دین کو سمجھنا، تدبر کرنا کہ نیا مسئلہ درپیش ہوا ہے، لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس پر غور کرنا قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی کوئی آیت پڑھی ہے نا، پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، دوبارہ پڑھی ہے تو ایک نیا معنی ہی اللہ نے مجھے عطا فرمایا، ایک نیا سبق ملا ہے، اس سے ایک نئی چیز میں نے۔ تو امام مالک کا لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ وہ بیمار ہے اور شدید بیمار ہے، علیل ہیں اور بڑے ہی علیل ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے پرانے، وہ دور سے تیمارداری کرنے آئے۔ کہتے ہیں جب مجھے اجازت دی گئی ان کے اہل خانہ کی طرف سے، ان کے کمرے میں پہنچایا گیا تو امام صاحب بے ہوش تھے، تیز بخار تھا۔ میں نے جا کے سلام لی، دو چار باتیں کی تو امام صاحب بیدار ہوئے۔ تیز بخار تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہاتھ کانپتا تھا، اور نکاہت تھی، اور گھر والے مجھے ان کے بچے ان کے پوتے بتا رہے تھے کہ کئی دنوں سے کھانا پینا حضرت نے بہت کم کر دیا۔ لیکن فرماتے ہیں اسی وقت یہ آنکھیں کھول کے کہنے لگے یار شکر ہے اللہ کہ تم آئے ہو، میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی عالم دین مل جائے، ایک فقہی جزئیے میں الجھ گیا ہوں، یہ پوچھنا تھا کہ فلاں حج جب بندہ کرتا ہے اس کے بعد صحیح جو ہے وہ سواری پہ کرنی چاہیے یا پیدل کرنی چاہیے؟ سواری پہ افضل ہے کہ میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، ذرا تھوڑا آنا، یہ دلائل ہیں، یہ دلائل ہیں، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، ذرا استنباط کار اس سے مسئلہ کیا ہے؟ تو شاگرد بڑے نکمے ہوتے ہیں کئی، ذرا تھوڑا سا جان چھوڑاتا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ کیا لوگ ہیں کہ آخری ہجکیاں چل رہی ہیں اور ابھی امت کو مسائل نکال کے دے رہے ہیں۔ فرماتے میں دلیلیں دینے لگا تو امام صاحب میری دلیلیں توڑنے لگے، کہنے لگے نہیں تیری بات تو ٹھیک ہے پر فلان جگہ یہ بھی تو لکھا ہے نا۔ میں نے پھر دلیل دی کہ وہ تو ٹھیک ہے پر فرمان امام کا اس پر یہ قول بھی تو موجود ہے۔ فرماتے ہیں کتنی دیر علمی گفتگو ہوتی رہی، پھر وہ تھک گئے اور لیٹ گئے، تو میں نے کہا آپ آرام کریں، مجھے اجازت دیں۔ کہتے ہیں ابھی میں ان کی گلی کے کونے پہ آیا تھا کہ ان کے بیٹے کے رونے کی آواز آئی، اور میں دوڑ کر پلٹ کر آیا تو اس نے کہا قربان جاؤں اس شخص پر جس کی ساری زندگی قرآن و حدیث میں غور کرتے گزر گئی، یہ دیکھو آخری ہج کی بھی لی ہے تو رسول اللہ کا دین سمجھتے ہوئے لی۔ آپ گئے ہیں تو امام صاحب کا لے سجنا سا توڑ نبھائی، ایسی جان بھی دتی کہ رات تیرے آخری دم تک۔ سیرا کو سبسکرائب کریں۔